الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار وتوصیفا تعظیما تقریبا بنعت احمد المختار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائی بزم جنت شہر یاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت گل باغ رسالت ختم دور نبوت خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کے روشنی فی دید یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئی جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے وعظ جن کی شان رحمت کے، اور نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والے مرادی غریبوں کی برلانے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ اصطفیٰ مایہ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ خواب ہی خواب ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، خواب ہی خواب ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، پاس سجدے بھی تھے نماز حج و زکوٰۃ سب کچھ، پاس سجدے بھی تھے نماز حج و زکوٰۃ سب کچھ، کام محشر میں نہ آیا کچھ تیری رحمت کے سوا، فضل ایمان پر ہی موقوف ہے فضل نسب بھی، فضل ایمان پر موقوف ہے فضل نسب بھی، بو لہب کے ہاتھ لگا نہ کچھ تبت کے سوا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ حضرات کل کے بیان میں شہادت کے تعلق سے عرض کیا، شہید حکم ربی پر اپنی جان دے کر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر میں روزی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے پاس انہیں روزیاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔
بلکہ عام مومن بھی جو ایمان اور تقوی اور طہارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ دنیا میں گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کی قبر میں سلامت رکھتا ہے، اور مدت مدید زمانوں کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کا جسم ان کی قبر میں تر و تازہ رہتا ہے۔ بلکہ بعض صالحین اور اولیاء اہل اللہ ایسے گزرے ہیں کہ جو شہید نہ ہوئے، اپنی فطری موت دنیا سے گئے، مگر وہ عاشق رسول تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، تو کسی غرض اور کسی وجہ سے جب ان کی قبر کو کھودا گیا اور ان کے جسم پاک کو منتقل کرنا تھا تو دیکھا ان کا جسم ان کی قبر پاک میں تر و تازہ ہے، اور غسل دیا گیا تھا وقت وصال موت کے بعد، تو اس پانی کے قطرے بھی ان کے گالوں پہ موجود ہیں۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی کتاب مسلمانوں کو عطا فرمائی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے۔ اتنی زبردست یہ کتاب ہے کہ آج قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کا مطالعہ ہوتا ہے، اور ورد اور وظائف کی یہ کتاب ہے جس میں درود پاک لکھے گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم پاک اور حضور کے اصحاب ازواج مطہرات پر انہوں نے درود پاک کے تعلق سے یہ اتنی زبردست کتاب لکھی ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پائے کے محدث اور اسلامی ہسٹری اور تاریخ میں بہت بڑے ودوان گزرے ہیں، بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفتی گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب دلائل الخیرات لکھی، اور پھر کئی سو سال کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے، کئی سو سال کے بعد جب ان کی قبر پاک سے ان کے جسم کو نکالا جاتا ہے تو دیکھا تر و تازہ 200-250 سال کے بعد جسم سلامت تھا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر میں تھے، اور نماز عصر کا وقت آ گیا اور انہیں نماز پڑھنی ہے، مگر پانی نہیں تھا۔ تلاش کرتے کرتے ایک کنویں کے پاس آتے ہیں، دیکھا کنویں کے اندر پانی تو ہے مگر بہت نیچے ہے، اور کنویں کے منڈیر پر ڈول یا رسی نہیں ہے جس سے پانی کو نکالا جائے۔ نماز عصر کا وقت جا رہا تھا، سورج مغرب کی طرف اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچتے ہیں پانی پر تو قدرت آ گئی مگر مکمل نہیں ہے، پانی نیچے ہے اور کنویں کے منڈیر پر ڈول رسی نہیں ہے جس سے پانی کو نکالا جائے۔ کشم ہے، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بعض واقعات ایسے بناتا ہے جو تاریخ میں لوگوں کے لیے سبق بھی رہے اور حضور کی محبت کی ایک مثال بھی قائم ہو جائے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی فکر میں ہے، آبادی قریب تھی، اس کا پہلا مکان 2 منزلہ مکان تھا، اور اس مکان کی چھت پر ایک 8 سال کی بچی جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ کوئی مولانا صاحب قبلہ ہمارے گاؤں کے اس کنارے پر جو کنواں ہے اس کے پاس آئے ہیں، اور کشم ہے۔ اس 8 سال کی بچی نے یہ اندازہ لگایا ہو نہ ہو حضرت کو نماز پڑھنی ہوگی، اور چونکہ کنواں کسی کی ملکیت کا نہیں تھا، ایسے ہی عام کنواں تھا، تو وہاں پہ ڈول اور رسی نہیں تھی۔ بچی 8 سال کی سمجھ گئی کہ ان کو نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ خیر اس بچی نے منظر دیکھا، فوراً نیچے اتری اور جہاں کنواں ہے وہاں پہ آئی، دیکھا حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی فکر میں ہے کہ پانی کس طرح لیا جائے، وضو کیا جائے، نماز عصر پڑھی جائے۔ وہ بچی دوڑتی ہوئی اپنے بالا خانے سے چھت سے اتر کر کنویں کے قریب آئی، اور اس نے کچھ لب ہلایا، کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب اس نے کنویں میں پھونکا یا تھوکا یا دم کیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ وہ ابلتا ہوا پانی کنویں کے سطح پہ آ گیا، پانی کنویں کے منڈیر پہ آ گیا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو فرمایا اور عصر کی نماز پڑھی، اور چونکہ آخری وقت تھا عصر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، فوراً وقت مغرب آ گیا۔ اسی وضو سے آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی، مگر پورے وقت ان کے دماغ میں ایک ہی سوال کھٹکتا رہا، آخر اس بچی نے کون سا ورد پڑھا تھا کہ اس کا کنویں میں
پھونک مارنا، دم کرنا تھا کہ سارا پانی ابلتا ہوا سطح آپ پہ، پانی ابلتا ہوا کنویں کی سطح پہ آ گیا۔ جب مغرب کی نماز ختم کیے، گھومے، دیکھا وہ بچی بدستور اپنے چھت پہ کھڑی ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمایا بچی کو کہ ادھر آ۔ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اتنے بڑے محدث حضرت محمد بن سلیمان جزولی اپنے زمانے کے مفتی اور محدث ہے، پوچھا بیٹا بتا آخر وہ کون سا عمل تھا کہ تو نے یہاں پھونک دیا، دم کیا، پانی ابلتا ہوا کنویں کی سطح پہ آ گیا، اوپر آ گیا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ بچی کہتی ہے حضور مجھے کوئی اتنا میرے پاس علم نہیں ہے، نہ کوئی میں بہت بڑا وظیفہ جانتی ہوں۔ آج سے کچھ دنوں کی بات ہے، جب سونے کا وقت آتا ہے تو میں اپنی ماں کی بغل میں سوتی ہوں۔ روزانہ میری ماں مجھے کچھ واقعات اسلامی تاریخ بتاتی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں سے میری والدہ نے مجھے درود پاک کی فضیلت کا ٹاپک لیا ہے اور روزانہ بتاتی ہے بیٹا مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، آقا پہ درود پڑھو تو شفا مل جاتی ہے، آقا پہ درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے، حضور پہ اگر کسان درود پڑھتا ہے اللہ اس کی زمین سے فصل کو زیادہ اگاتا ہے، اس کی زمین سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اگر پانی پہ دم کر کے بیمار کو پلا دیا جائے درود پاک کی برکت سے اللہ بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی صاحب تجارت درود پڑھتا ہے اللہ اس کی تجارت میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کا خاتمہ مصطفیٰ پہ درود کی برکت سے ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جس سچویشن میں مصطفیٰ پہ درود پڑے گا، جس کمپلیکیشن میں مصطفیٰ پہ درود پڑے گا، جس حال میں مصطفیٰ پہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے مشکلوں کو آسان فرمائے گا، بیماریوں کو دور فرمائے گا، اللہ مصیبتوں سے آسانیوں کے دروازے کھولے گا۔ سوچا جب مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کے اتنی برکت ہے کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، اللہ بارش پانی برسا سکتا ہے، زمین سے فصل اگا سکتا ہے زیادہ تعداد میں، تو آپ کا مسئلہ تو ان کے مقابلے میں بڑا ایزی ہے کہ پانی ہے، صرف پانی کو اوپر لانا تھا، بس کوئی بڑا وظیفہ نہیں۔ خلوص دل و للہیت سے میں آئی اور چند بار مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھ کر کنویں میں دم کیا ہے، مصطفیٰ پہ درود کی برکت سے اللہ نے کنویں کا پانی آپ کے لیے ابلتا ہوا سطح آپ پہ لا دیا۔ کنویں کا پانی ابلتا ہوا اوپر آ گیا اور آپ نے وضو فرمایا۔ اتنے بڑے محدث حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے ودوان، اتنے بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، اتنے بڑے مفتی تھے، مگر اس بچی کے اس واقعہ نے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر ایک بہت بڑا گہرا اثر کیا۔ کا درود کے قائل تو تھے ہی، مگر اس بچی نے اس کی برکتوں کو سمجھا ڈالا، اس بچی نے اس کی ساری عادتوں کو سمجھا ڈالا، اپنا سفر طے کیا۔ اور سفر کے بعد جب اپنے دیار اپنے گاؤں میں حضرت محمد بن سلیمان جزولی لوٹتے ہیں، اپنے لائبریری میں بیٹھے، کتب خانے میں، اپنے جو ہی مطالعے کے روم میں بیٹھے، اب جب کاغذ لیا اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود لکھنا شروع کیا، عربی زبان میں درود لکھنا شروع کرتے ہیں، مصطفیٰ کے بھووں پہ درود لکھا، آقا کے منہ مبارک پہ درود لکھا، حضور کے ناخن اطہر پہ درود لکھا، آقا کی ابرو پہ درود لکھا، حضور کی آنکھوں پہ درود لکھا، حضور کے ریشائی مبارک پہ درود لکھا، یعنی سرکار کے جبہ مبارک پہ درود لکھا، حضور کے جسم کے ہر عضو پہ درود لکھنا شروع کیا، ازواج مطہرات پہ درود لکھا، اصحاب رسول پہ درود لکھا، برکات رسول پہ درود لکھا، حضور کی مکی زندگی پہ درود لکھا، رسول اللہ کی مدنی زندگی پہ درود لکھا، اصحاب بدر پہ درود لکھا، اصحاب احد پہ درود لکھا، اصحاب خندق پہ درود لکھا، اصحاب تبوک پہ درود لکھا، حضور کی سواریوں پہ درود لکھا۔ یعنی عربی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت سے جو چیز منسلک ہے ان سب چیزوں پہ درود لکھتے گئے، جیسا اس زمانے میں اعلی حضرت نے درود لکھا ہے۔
سرکار اعلی حضرت نے جو رسول اللہ کے ہر چیز پہ درود لکھا، یعنی حضور کے اصحاب پہ بھی درود لکھا، حضور کے جسم پاک پر درود لکھا، یعنی ان کا درود محمد بن سلیمان جزولی کا وہ عربی میں تھا، اعلی حضرت ہندوستان کا ہے، ہماری آسانی کے لیے انہوں نے اردو میں مصطفیٰ پہ درود لکھا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام درود ہے، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یاری ارم تاجداری حرم، نو بہاری شفاعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، یعنی جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، ابو بکر پہ درود لکھا، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، فاروق آدم پہ درود لکھا، ہم زبان نبی ترجمان نبی، جان و شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جن کے آداب پہ شیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات آپ کی بارگاہ میں درود پاک لکھا، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہیر، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، اس کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کتنی بہتر دعا اعلی حضرت کرتے ہیں، احمد رضا دنیا میں تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہا، خلوت میں ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھا، جلوت میں ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھا، سفر میں ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھا، اور درود پڑھا ہی نہیں، احمد رضا تیرا درود سنیوں کا وظیفہ بن گیا، قیامت تک یہ درود مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، یہ سلام کا نذرانہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اعلی حضرت کا پڑھا جاتا رہے گا۔ اور ایسا لکھا ہے اعلی حضرت نے مصطفیٰ پہ درود، وہ اعلی حضرت کا سلام رضا صرف ہندوستان تک محدود نہ ہوا، ڈاکٹر حضور امین ملت مدثر العالی و نورانی فرماتے ہیں افریقہ کے علاقہ اور دنیا کا آخری علاقہ کیپ ٹاؤن ہے، اس کے بعد سمندر کی حدیں شروع ہو جاتی ہے، کہتا ہے کہ میں وہاں پر ایک گیسٹ ہاؤس میں رکا تھا، پاس ہی میں ایک مسجد سے جو دنیا کی آخری مسجد دنیا کے کنارے پہ واقع ہے، اس کے بعد آبادی ختم ہے اور سمندر کا دریاؤں پانیوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر امین ملت صاحب فرماتا ہے میں جب صبح فجر کے لیے اٹھا تو دنیا کے کنارے کی آخری مسجد میں اعلی حضرت کا یہ سلام مجھے سنائی دینے لگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی لکھا ہی نہیں اعلی حضرت نے قیامت تک کے لیے سنیوں کو ایسا سلام دے دیا، اور دنیا کے چپے چپے میں اعلی حضرت کا سلام پڑھا جائے گا، بولنے والا ملک کی زبان انگریزی بولتا ہے مگر فجر میں سلام مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا ہے، بولنے والا اپنی مسجد میں زبان ملیالم بولتا ہے مگر سلام مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا ہے، بولنے والا اپنی زبان میں کیریلین زبان بولتا ہے مگر فجر میں سلام اعلی حضرت کا پڑھتا ہے۔ دنیا کی جتنی کنٹریاں ہیں سب کی زبانیں الگ ہیں، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی ملیالم بولتا ہے، کوئی تمل و کینیڈین بولتا ہے، یعنی دنیا کی زبانیں مختلف ہیں، اس پہ نماز پڑھنے والا الگ زبان جانتا ہے مگر فجر کی نماز ہوتی ہے زبانیں الگ ہیں، اعلی حضرت کا سلام اردو ہی کا پڑھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی ایسا سلام دیا اب قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں یہ سلام پڑھا جائے گا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ احمد رضا یا رسول اللہ صرف دنیا ہی میں یہ سلام پڑھتا نہ رہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو ایسا کرم ہو جائے مصطفیٰ جان رحمت میدان محشر میں تشریف لے آئے، حضور کے دائیں طرف انبیاء کرام کی جماعت ہے، حضور کے بائیں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور عاشقوں کی آمد ہوتی ہے، عاشق مصطفیٰ جان رحمت کو میدان حشر میں دیکھ رہا ہے، احمد رضا
پر ایسا کرم ہو جائے یا رسول اللہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو یا اللہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، لوگ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہے، غوث اعظم بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے، خواجہ اجمیری بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے، سید علی سرکار مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے، داتا علی ہجویری مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے، قطب الدین بختیاری کاکی مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے، نظام الدین دہلوی مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے۔ اولیاء کرام اپنے اپنے مقام سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ کر میدان حشر میں مصطفیٰ پہ درود پیش کرتے ہوں گے۔ کاش احمد رضا پہ مولا کرم کر دے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، سارے اولیاء مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہو، سارے اصفیاء مصطفیٰ پہ درود بھیج رہے ہو، سارے صالحین مصطفیٰ پہ درود بھیج رہے ہو، اور احمد رضا بھی ان کی ظلمت میں کھڑا ہو، اللہ کا فرشتہ مجھ پہ آ کے گئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ احمد رضا جو دنیا میں پڑھتا تھا، وقت آ گیا ہے اب سراپا مصطفیٰ کا دے اور دنیا کا سلام رضا، حشر میں بھی مصطفیٰ کو سنا ڈال۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یعنی میرے پاس بھی فرشتہ آ کر کہے ہاں رضا تو کیوں خاموش ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ سلام ہے رضا، سرکار کی بارگاہ میں جو سلام اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے، تو علامہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ، ایسے عاشق لوگ گزرے ہیں، اللہ اللہ کیا کہنا۔ اور جب انہوں نے درود پاک کی اس کتاب کو مکمل کیا، دلائل الخیرات، اللہ اللہ، اور پھر جب سارا مسودہ تیار ہو گیا دلائل الخیرات شریف کا، اب حضرت محمد بن سلیمان جزولی سوچتے ہیں کتاب کا نام کیا رکھنا چاہیے، یعنی اتنی ضخیم کتاب مصطفیٰ کے اوپر درود پہ لکھ ڈالی اور اس کو اتنا شوق سے عشق سے لکھا ہے، اللہ اللہ۔ جب مسودہ ختم کیا، اس کا جو ہے لکھنا درود پاک مکمل ہو گئے، اب حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ سوچتا ہے اس کا نام کیا رکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر حضرت محمد بن سلیمان جزولی سو جاتے ہیں، سوتے ہیں، ان کی قسمت کا ستارہ بیدار ہوتا ہے، ان کی قسمت انگڑائی لیتی ہے، وہ خواب میں ہے اور مصطفیٰ کونین کے مسیحا آ گئے، عقائد عالم خواب میں آئے، اور آئے ہیں کیسے آئے ہیں، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف فاروق اعظم ہے، پیچھے حضرت بلال بن رباح اور سلمان فارسی، یعنی صحابہ کی جرمت میں مصطفیٰ آئے ہیں۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی خواب میں بیدار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آج غریب پہ کرم کیا، مصطفیٰ جان رحمت آپ یا رسول اللہ تشریف لے آئے، حضور آنے کا مقصد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اور محمد بن سلیمان جزولی تم نے جو ہماری ذات پر اور ہمارے اصحاب اور ہماری ازواج اور ہماری اہل بیت پر اور ہم پر درود لکھا ہے، آج تیرا پیغمبر تیرے درود سے راضی ہو گیا، تمہاری سلام سے راضی ہو گیا۔ تم رات کو سوچ رہے تھے کتاب کا نام کیا رکھنا ہے، تیرا نبی تیری کتاب کا نام دینے آیا ہے، حضور نام دینے آئے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں او محمد بن سلیمان جزولی صبح اٹھ اور کتاب کے پہلے صفحے پر نام لکھ دے دلائل الخیرات۔ آج بھی وہ کتاب دنیا کی بہت ساری زبانوں میں، بلکہ قرآن جتنے زبانوں میں ہے چھپا گیا، اور دنیا میں جتنی زبانیں ابھی ہے ان زبانوں میں دلائل الخیرات بھی ابھی جو ہے چھپی ہے اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، وظیفے کی کتاب ہے، اس میں علماء نے باقاعدہ جو ہے اس کی ترتیب دی ہے، جمعہ کو اتنا پڑھنا ہے، سنیچر کو یہاں سے اتنا پڑھنا ہے، اتوار کو یہاں سے اتنا پڑھنا ہے، بلکہ ہمارے سلسلے کے مشائخ تو باقاعدہ اپنے مریدین کو دلائل الخیرات کی اجازت دیتے ہیں، جب اجازت دی جاتی ہے تو اس میں پاور زیادہ آتا ہے، اور جب بندہ پڑھتا رہتا ہے، علماء و صالحین فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے دلائل الخیرات کا ورد کیا ہے ان کا کہنا ہے جو ہمیشہ اپنے معمولات میں دلائل الخیرات کو رکھتا ہے، اپنے وظیفے میں دلائل الخیرات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں تو زائل فرمائی دیتا ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ فرمائی علماء نے، جو ہمیشہ دلائل الخیرات کا وظیفہ کرے گا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب مصطفیٰ کا چہرہ خواب میں دیکھ نہ لے گا۔ آقا کو جب تک خواب میں نہ دیکھے اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی۔ یہ دلائل الخیرات اور اس کی تظاہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
اس کو پسند فرمایا تو پھر اس کی اہمیت کیا ہوگی. آپ بھی اس کو پڑھا کیجئے. اس کو پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں. آپ واٹس ایپ کم استعمال کریے, فیس بک کم استعمال کریے, روزانہ کا معمول بنا لیجئے. فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر, مغرب, عشاء کے بعد یہ پڑھنا ہے. یعنی آپ جو ہے معمول بنا لیجئے. دلائل الخیرات آج بہت آسان ہے, گجراتی میں بھی ملتی ہے, عربی میں بہت ساری زبانوں میں ملتی ہے, جس میں چاہیے معمولات جائیے. خاص کر کے گھر کی عورتوں, خواتین کو یہ معمول بنانے پہ آپ کہیں کہ وہ بھی دلائل الخیرات کا معمول بنا لے. گھر سے برکتیں اللہ ختم کر دیتا ہے. اس گھر میں کبھی جس میں دلائل الخیرات کا ورد ہوتا ہے, جن جادو آسیب کا کبھی بسیرا نہیں ہوتا ہے. ہزاروں جادو اس مکان سے دور رہتا ہے. جس مکان میں دلائل الخیرات کا وظیفہ ہوتا ہے وہاں جنات اپنا راستہ بدل دیتا ہے. جس مکان میں دلائل الخیرات کو پڑھا جاتا ہے, آسیبی بلائیں اس گھر کے قریب نہیں آتی ہے.